عبادت کسے سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے کیا؟ اللہ کا نام لے لینا، اللہ کا ذکر کر لینا، یہ عبادت ہے؟ ہاں، نماز پڑھ لینے پر ہم فوکس کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم فوکس کس پہ کرتے ہیں؟ صرف نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، اسی کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عادت ہو گئی نا، نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز عادت میں شامل ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر بھی اندر کیوں کھلا محسوس ہو رہا ہے؟ اتنی عبادتوں کے بعد بھی انسان جو عبادتیں کر رہا ہے اس کے بعد بھی اسے اندر سے خلا کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو اصل عبادت ہے نا وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ جس اصل عبادت کے لیے جو سکون کی چیز ہے، جہاں رب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جو رب کی چاہت ہے، رب وہیں ہوگا نا، جو جہاں رب کی چاہت ہوگی وہیں تو رب ہوگا۔ ہاں، اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ تم میری چاہت کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہاں، ہم اللہ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اس کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے ہم عبادت کریں، سمجھ رہے؟ دیکھو، اصل عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اصل جو عبادت ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی کا نام ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام ہے، تو وہ دل سے ہونی چاہیے، سمجھ رہے؟ صرف اونلی ایکسرسائز یہ نہیں، سمجھ رہے؟ دل سے ہو۔ انسان جو ہے ہر چیز کے اندر یہ سوچے ہم کہ اندر سے دل ہمارا ہے نا پاکیزہ ہو، ہر ایک کے لیے، ہر وقت، ہے نا؟ اور اللہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، غم ہو، بندے کو خوشی میں ہو، غم میں ہو، اس کو شکایت نہ ہو، دکھ بھی ملے تب بھی مسکرا رہا ہو، ہے نا؟ اور اپنے رب سے اندر سے کیا کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ مجھے ایسا دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو میں ٹھیک، میں خوش ہوں، جیسا آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں میں ویسا خوش۔ تو آپ سوچیں یہ دیکھ کر اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، جتنی خوشی اس عبادت سے نہیں ملتی ہوگی، ہے نا؟ جو بندہ اس طرح سے اللہ کو راضی کرے۔ 2 رکعت نماز بھی بندے نے اللہ کے سامنے پڑھا ہے اس احساس کے ساتھ کہ دل اس کا کہہ رہا ہو کہ اے میرے رب، آپ کو یہ عبادت اچھی لگتی ہے نا، میں آپ کی خاطر جو کر رہی ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، میں آپ کی خاطر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں، دل ہی دل میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، یا اللہ یہ رکوع بھی آپ کے لیے کر رہی ہوں، یا اللہ یہ سجدہ بھی آپ کے لیے کر رہی ہوں، ہے نا؟ میں آپ کی غلامی میں کھڑی ہوں کہ آپ کو پسند آئے، میں ایسی عبادت کروں کہ آپ کو پسند آئے، تو اللہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ میں اس طرح رکوع کروں، اس طرح آپ کے سامنے نماز میں جھکوں۔ یہ اللہ ہی کا تو حکم ہے نا، کہ کہتے ہیں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، لیکن دل میں اللہ کا احساس کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، سمجھ رہے؟ جو چیز اللہ کو پسند آئے وہ بندہ کرے، جو اللہ کو پسند آئے وہ کرے، یہ عبادت ہے، سمجھ رہے؟ کہ ہمیشہ یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے، وہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ، سمجھ رہے؟ تو یہ عبادت ہے ہمیشہ، آل ٹائم، صرف اللہ کی ذات پر نظر ہو بندے کی، تو جتنی بھی ہماری زندگی میں فلینگ دا بلینکس ہیں نا سب پوری ہو جائے گی۔ دیکھو، اللہ کی ذات، اس کا نام، اس کا احساس، اس کا پاس، اس کا خیال، اس کی یادیں، سمجھ رہے؟ یہ لائف ہے، اور ایسی زندگی جو ہے نا جو حقیقت میں عبادت ہے، جس کو بندگی کہا جاتا ہے نا، یہی تو عبادت ہے، اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اسی سے محبت کرنی ہے، سمجھ رہے؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ بولو آپا نہیں ہو رہا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، نمازیں تو 5 وقت کی پڑھنی ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس چیز کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے؟ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے نا ہمیں، اس کا خود بخود احساس ہوتا ہے، اس کی خود بخود یاد آتی ہے، سمجھ رہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے دل میں کہیں نہ کہیں خود بخود وہ موجود ہوتا ہے، خیالوں میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ سوچوں میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہو یا نہ ہو مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ موجود ہے؟
جب ہر اسٹیپ پر ہمارے کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی شکل میں ہم اسے محسوس کر لیں نا، یا اس کا خیال آ جائے، اس کی یاد آ جائے، یا زبان پر اس کی بات آ جائے، یا کہیں وہ نظر آ جائے، سمجھ رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو، ہوگا تو کہیں بھی دکھے گا، نہیں ہوگا تو پھر کیسے دکھے گا؟ تو اس بات کا یقین احساس ہو، سمجھ رہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ، تو اس بات کا یقین، اس کا ہونا، یہی تو عبادت ہے. دل میں اللہ کا ہونا ہی عبادت ہے. آل ٹائم پھر بندہ عبادت میں، سمجھ رہے؟ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم انسان اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. دیکھو ہم اپنی نمازوں کو لے کر، ذکر کو لے کر، تلاوت کو لے کر اس میں خوش ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی تو عبادت میں گزری ہے، لیکن یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ جو عبادت چاہتے ہیں، خدا بندہ جو عبادت چاہتا ہے، وہ عبادت تو کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں، اور وہ عبادت کے ساتھ اگر بندہ پھر اس طرح عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے، پھر اس عبادت کے ساتھ، یعنی اللہ کے احساس کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، پھر بندہ جب وہ عبادت کرتا ہے نا جو فرائض ہے ہماری، تو وہ 10 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن اگر اللہ کے احساس کے بغیر وہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر پھینک دی جاتی ہے نمازیں ہماری. وہ عبادت جس میں معبود نہ ہو، معبود کا احساس نہ ہو، معبود کا خیال نہ ہو، ہاں، معبود کی یاد نہ ہو، اس کا پیار نہ ہو، تو وہ عبادت کہاں سے ہوئی ساتھی؟ سمجھ رہے؟ اور اگر وہ ہے تو کہیں بھی، چاہے ہم کتنا ہی دنیا کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم بازار میں ہوں، ہاں، لیکن کیا ہے نا، کہا نا کہ انسان بازار میں ہو لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ہے نا؟ عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ ہاں، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ہے نا؟ کہیں بھی وہ ہو لیکن دل مسجد میں اٹکا رہے. حدیث میں آتا ہے نا، عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے یہ ایک شخص ہے. سمجھ رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، اتنی بڑی چیز، عرش کا سایہ اللہ دیں گے، ساری خطاؤں کو نظر انداز کر کے، ساری برائیوں کو نظر انداز کر کے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ بازار میں بندہ ہے لیکن دل مسجد میں اٹکا ہے تو عرش کا سایہ ملے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ نہیں وجہ ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم کہاں ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا دل کہاں ہے. سمجھ؟ ہم کہیں بھی ہوں، ہمارا دل اللہ کے پاس ہو اور وہ ہمارے دل کے پاس ہو، وہ عبادت ہے. پھر وہ بازار کیوں نہ ہو، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، چاہے کسی بھی کام میں مصروف ہے بندہ، سمجھ رہے؟ لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہو. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ. دیکھو جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے نا، ان لوگوں کو عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ وقتی سکون، سمجھ رہے؟ ظاہری عبادت، وقتی سکون، تو وہ سکون نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وہ سکون نہیں ہے. وہ انسان اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے. ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ تسلی ہے. اگر اس میں سکون ہوتا، انسان یہ سب کرنے کے بعد بھی اپنے اندر خالی پن محسوس پھر نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ یہ سب ہے ہی خدا کے لیے نا عبادتیں، اور خدا ہی نہ ہو ہماری عبادتوں میں تو پھر کیسی عبادت؟ ہاں، سمجھ رہے؟ یعنی یہ احساس ہر وقت ہمارے اندر ہو، چاہے بندہ ہنس رہا ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے دنیا کے لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے نیند میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کیا کہتے ہیں سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، لیکن دل جو ہے نا وہ اللہ سے جدا نہ ہو. اور ہے اللہ، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ اسی راستے سے کہ کہیں خیال آئے گا اللہ کا، کہیں یاد آئے گی اللہ کی، کہیں اس کا احساس رہے گا، کہیں نہ کہیں، کدھر نہ کدھر، ہے نا، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یا تو زبان پہ ہی اس کا نام آ جائے گا، ہاں، زبان پہ ہی اس کی یاد آ جائے، اس کا نام آ جائے. ہاں، تو مطلب یہ کہ وہ اندر دل میں ہے.
ہمارے اندر ہے، ہاں نہیں ہے، ہم آسانی سے اپنی جانچ کر سکتے ہیں ساتھیوں، بچیوں، سمجھ رہے ہیں؟ آسانی سے ہلکا سا بھی خیال آ رہا ہے نا کہ اللہ ہے، جتنا اس کا خیال، جتنی اس کی یاد، اتنا وہ اندر ہے دل کے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنا زیادہ اس کا خیال اور یاد ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. جیسے بعض لوگوں میں اللہ ایسے سما جاتے ہیں، ایسے اتر جاتے ہیں نا کہ وہ انسان کہنے لگتا ہے نا، گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال آتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، ہے نا؟ تو بات وہ کسی اور سے کر رہا ہے لیکن تو ہی بار بار سامنے آئے. اتنا زیادہ تو میرے دل میں ہے نا کہ میں کسی کے بھی ساتھ رہوں، سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا میں ہوں. سب کے بیچ میں دکھ تو رہا ہے بندہ لیکن اندر سے غائب ہے، وہ اسی کے ساتھ ہے، سمجھ؟ اتنا زیادہ اس کا ساتھ کہ وہ سب کے ساتھ ہو کے بھی وہ غائب ہے اندر سے. تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ ہمارے اندر ہوگا نا ہمارا رب، اتنا زیادہ اس کا اثر دکھائی دے گا، کبھی یادوں میں، کبھی خیالوں میں، کبھی خوابوں میں، کبھی سوچوں میں، کبھی جذبات میں، کبھی الفاظ میں، کبھی انداز میں، سمجھ رہے؟ ہوگا وہ ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جہاں ہو اور اثر نہ ہو اس کا، سمجھ رہے؟ بندہ جہاں ہو اور اثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو دنیا کی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں انسان کھو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. اس کی محبت میں کیا حل کر لیا انسان دنیا کی محبت میں، ہے نا؟ اور ہر چیز آسان ہے ساتھیوں، لیکن محبت پر صبر بہت مشکل ہے، سمجھ رہے؟ سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہے نا وہ محبوب سے جدائی ہے. موت آسان ہے لیکن دوری نہیں. موت پھر بھی آسان ہے، موت سے زیادہ سخت کیا ہے؟ محبوب سے دوری. تو سچی محبت اگر ہمیں اللہ سے ہے نا تو دوریاں برداشت نہیں ہوتی، اس کا احساس، اس کا خیال، ہاں سمجھ رہے؟ جب ہم کو نہیں ہوتی تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو کیسے برداشت ہوگی، سمجھ رہے؟ تو یہ دنیا کی محبت کا حال ہے ساتھیوں. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کتنی اور کیسی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ عبادت بالکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہے اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، جو نوافل ہے اس کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کے احساس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے. 24 گھنٹہ اللہ کا احساس دل میں ہو، دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، بازاروں میں بھی ہے تو اس کا خیال. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ اصل عبادت ہے. ورنہ جیسے کہ میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر بندہ نماز پڑھے تو وہ نماز بھی پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ایک بالشت اوپر نہیں جاتی. اللہ اکبر، کیسی بات ہے! تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ اصل عبادت کیا ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، ہم انہیں نماز سکھاتے ہیں، انہیں اللہ کا احساس بھی سکھائیں، انہیں اللہ کی محبت بھی بتلائیں. بیٹا ہر پل یہ یاد ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے؟ دن بھر دیکھو بچے شرارت کریں گے، یہاں وہاں دیکھیں گے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو دن میں 2 بار، 3 بار، 10 منٹ، 15 منٹ لے کے بیٹھنا ہے، ان کی تعلیم لینی ہے، ان کو وقت دینا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے تاکہ ان کے دل میں بچپن سے ہی اللہ کا احساس آ جائے، ہے نا؟ اللہ کا خیال آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محبت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں. سنقریؤ کا فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقریؤ کا فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقریؤ کا فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله أن محمدا معه أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نيات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.